بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ کے محبوب اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں میں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، تو اس کو گندم کے ساتھ تشبیہ دے کر اللہ تعالی نے یہ بیان فرمایا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے زمین کی تخلیق کی، زمین کو پیدا فرمایا، تو پھر زمین تھی پانی کے اوپر وہ حرکت کرتی تھی، تو اللہ تعالی نے پھر پہاڑوں کو پیدا فرما کر زمین کے اوپر رکھا تو وہ حرکت ختم ہو گئی۔ تو پھر فرشتوں نے یہ محسوس کیا اور اللہ تعالی سے پوچھا، یا اللہ، یہ کیا اتنے مضبوط ہیں پہاڑ جو زمین کی حرکت کو روک دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جی بالکل اسی طرح ہے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پھر فرشتوں نے یہ پوچھا، یا اللہ، ان پہاڑوں سے بھی زیادہ کوئی مضبوط چیز تو آپ نے بنائی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواباً فرمایا، جی ان پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط چیز میں نے لوہا بنایا ہے جو ان پہاڑوں کو کاٹ دیتا ہے، توڑ دیتا ہے۔ تو پھر فرشتے نے سوال کیا، یا اللہ، ان لوہے سے بھی زیادہ کوئی چیز مضبوط بنائی ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا، فرشتوں کے پوچھنے پر اللہ تعالیٰ نے جواباً فرمایا، جی میں نے اس سے مضبوط چیز جو بنائی ہے وہ آگ ہے۔ تو پھر حدیث شریف میں آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے پھر فرشتوں نے پوچھا، یا اللہ، آگ سے بھی زیادہ مضبوط چیز کوئی ہے؟ فرمایا، پانی ہے جو آگ کو ختم کر دیتا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ بھئی پانی سے بھی زیادہ کوئی مضبوط چیز بنائی ہے؟ فرمایا، ہوا ہے جو پانی کو بھی ہوا لے کر اڑ جاتی ہے۔ تو پھر پوچھا، ہوا سے بھی زیادہ کوئی مضبوط چیز بنائی ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ جواب دیا کہ ہوا سے بھی زیادہ مضبوط چیز مومن کے ہاتھ کا دیا ہوا وہ صدقہ ہے جو میرے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والی چیز جو ہے وہ ہاتھ کے دیا ہوا صدقہ ہے۔ ایک بات لکھی ہے علماء نے کہ ہندوستان کے علاقے میں ایک دھوبی تھا کہ وہ لوگوں کو بہت تنگ کیا کرتا تھا، کہ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتا تھا۔ دھوبی کا کام کرتا تھا، لوگ کپڑے دیتے، کپڑوں کو بعض دفعہ جان بوجھ کر جلا دیتا، بعض دفعہ ان کو پھاڑ دیتا، تو اس نقصان دیتا تھا لوگوں کو۔ تو پھر ایسا ہوا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ دکان پہ آ رہا تھا گھر سے، تو پھر دوپہر کا کھانا بھی ساتھ لے کے آتا تھا۔ تو راستے میں ایک اللہ والا، کوئی اللہ کے نام پر مانگنے والا آیا، اس نے کہا بھی میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے دو۔ تو اس شخص نے اس کو کھانا دے دیا۔ جب کھانا اس کو دے دیا تو پھر آگے چلا گیا۔ جب آگے گھر اپنی دکان پہ گیا، جا کر دکان کھولی تو دیکھتا ہے کہ بھئی اس میں ایک گٹھڑی ہے جس میں لوگوں کے کپڑے آئے ہوئے ہیں دھلنے کے لیے۔ تو اس گٹھڑی کو کھولا تو اس کے اندر بہت بڑا سانپ تھا جو اس کی طرف آگے دوڑا، اس کو کاٹنے کے لیے، اس کو ڈسنے کے لیے۔ جب آگے دوڑا وہ سانپ تو یہ بچ گیا، اور اس نے دیکھا کہ بھئی اس سانپ کے منہ کے اندر ایک کانٹا چھپا ہوا ہے۔ منہ نہیں کھول سکا، لیکن اگر اس کا منہ کھلا ہوتا تو وہ اس کو کاٹ سکتا تھا۔ تو پھر حدیث شریف میں علماء نے یہ بات یہ لکھی ہے کہ بھئی پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے اس سانپ سے بچا لیا، تو پھر بچ گیا، واپس چلا گیا۔ جب رات کو گھر گیا تو خواب دیکھتا ہے، خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ مجھے ایک بندہ آیا، وہ اس نے مجھے آ کر کہا کہ جو لوگوں کو آپ تنگ کر رہے تھے، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہے تھے، لوگوں کا مال جو تھا یعنی کپڑے کی صورت میں اس کو جان بوجھ کر جلا رہے تھے، اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ نے یہ آپ کے اوپر سانپ مسلط کیا تھا، اور اس سانپ نے آپ کو آج کاٹنا تھا، آپ نے مر جانا تھا۔ لیکن آپ راستے میں جو کھانا لے کے آئے تھے، کسی مانگنے والے کو آپ نے کھانا دیا، اس نے اللہ کے نام پہ آپ سے کھانا جو مانگا تھا، وہ کھانا جو آپ نے اس کو دیا، اس کھانے کی برکت کی وجہ سے، اللہ کے نام پر مال دینے کی وجہ سے، وہ جو کھانا آپ نے اس کو دیا ہے، تو اسی خدا نے اس سانپ کے منہ کے اندر کانٹا چبو دیا، کانٹا لگا دیا، کانٹا ڈال دیا، جس کی وجہ سے وہ منہ نہیں کھول سکا۔ جب منہ نہیں کھول سکا تو وہ آپ اس کے زہر سے، اس کے ڈسنے سے آپ بچ گئے ہو۔ تو اس لیے میرے دوستو،
اللہ تعالیٰ کے نام پر جب آدمی دیتا ہے تو پہلے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے. جب اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے تو مجھے بتاؤ کہ اللہ کے ہاتھ میں کوئی عام چیز یا جو خراب چیز ہو وہ دی جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. تو اس لیے جب اللہ کے نام پر صدقہ دے تو اچھے سے اچھی چیز، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز تمہاری نیکی کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے جب تک وہ چیز آپ خرچ نہ کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں صحیح طرح کا صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس سے اللہ اور اللہ کے محبوب راضی ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.